جب ایلی چینو اور راجو سے کھیل کر گھر کو آ رہا تھا کہ جنگل میں اچانک اسے ایک ہنسی سنائی دی۔ اتنی ہارر ہنسی تھی کہ وہ جو ایلی کسی سے ڈرتا نہ تھا خوف زدہ ہو گیا، اور اچانک اس کے سامنے ایک چڑیل آ گئی۔ ایلی اتنا ڈرا کہ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے آوازیں آنے لگی۔ ایک گھنے محلے میں تانی اور اس کا دوست ایلی رہتا تھا۔ ایلی بہت شرارتی تھا۔ جیسے ہی گھر کو خالی پاتا فوراً شرارت مستی شروع کر دیتا۔ لاکھ اسے سمجھایا پر وہ باز نہیں آتا تھا۔ زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ وہ بتائے بغیر رات تک غائب رہتا اور جب گھر آتا تو ڈانٹ کھاتا پر کوئی اثر نہ لیتا۔ ایک دن عام سی شام تھی۔ ایلی اپنے دوستوں سے ملنے گیا جو کہ ساتھ ہی ایک جنگل میں رہتے تھے۔ ایلی کے دوست چینو اور راجو تھے جن سے یہ بہت کھیلتا اور رات گئے تک گھر لوٹتا۔ ایسی ہی ایک رات تھی جب ایلی چینو اور راجو سے کھیل کر گھر کو آ رہا تھا کہ جنگل میں اچانک اسے ایک ہنسی سنائی دی۔ اتنی ہارر ہنسی تھی کہ وہ جو ایلی کسی سے ڈرتا نہ تھا خوف زدہ ہو گیا، اور اچانک اس کے سامنے ایک چڑیل آ گئی۔ ایلی اتنا ڈرا کہ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے آوازیں آنے لگی۔ میرے بچے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہاری کھوئی ہوئی ماں ہوں۔ ایلی فوراً رکا۔ جیسے ہی رکا وہ چڑیل اس کے پاس آئی اور ہنسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑیل اسے پکڑ کر کھا جاتی، ایلی اس کی باتوں کے سحر سے نکل گیا اور بھاگ کر اپنے گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں گھس کر لیٹ گیا۔ جب ایلی کو تانی نے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ ایلی ڈرا ہوا لگا۔ تانی سمجھ گئی کہ آج کل جس چڑیل کی گونج ہے سارے محلے میں اس نے اسے ہی دیکھ لیا ہے۔ وہی چڑیل دیکھی ہوگی اس نے۔ تانی نے کہا، دیکھو ایلی، تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا کہ رات گئے مت آیا کرو۔ اب پتہ چلا کہ اپنوں کی بات ہمیشہ سننی چاہیے۔ ایلی نے شرمندہ ہو کر آنکھیں موند لی۔